داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان فرمائیں اور استغفار کریں۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے ہی خاص ہے۔ لا تعداد و بے شمار اور ان گنت و بے حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سرکار دو عالم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ اللہ سبحانہ و تعالی دے حضور دست بستہ دعا ہے کہ دنیا تو رخصت ہو جان والے تمام اہل ایمان نو اللہ رحیم و کریم جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ اور تمام زندہ اہل ایمان نو قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزار کے اپنی دنیا، قبر اور آخرت بہتر بنان دی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اسلامی اور قمری اعتبار نال جس مہینے چو میں اور تسی گزر رہے ہیں ادا نام ہے سفر، اور اے اسلامی اور قمری سال دا دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم ہے، دوسرا مہینہ سفر ہے سواد نال۔ اس سفر دی آج 28 تاریخ ہے۔ نبی اکرم رسول معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آخری بیماری مرض الموت، جس بیماری دے ایام اندر اللہ دے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے رحلت فرمائی، اس بیماری دا آغاز اسے مہینے دی 28 تاریخ نو یعنی اج دی تاریخ نو سن 11 ہجری بدھ والے دن ہویا۔ ساڈے ہاں بعض کم علم لوگاں دیاں نظراں چ سفر دا آخری بدھ جس نو چہار شنبہ کہا جاندہ ہے، جیویں ہفتہ اتوار سوار ساڈے اردو پنجابی دے نام نے، سنڈے منڈے انگریزی دے نام نے ہفتے دے، اسی طرح فارسی دے اندر شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، سے شنبہ، چہار شنبہ، پانچ شنبہ اور جمعہ، چہار شنبہ بدھ نو کہا جاندہ ہے فارسی زبان۔ ساڈے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر دے مہینے دا جڑا آخری بدھ ہے نا، اج جڑا اج تے جمعہ نا، تاریخ دی گل کرنا، او بدھ بڑا برکتاں والا لوگ سمجھتے ہیں،
بعض لوگ اس بدھ نو غسل کرتے ہیں اور اپنے واسطے لازم سمجھتے ہیں غسل کرنا، اس واسطے بقول انہاں دے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن غسل فرمایا اور آپ صحت یاب ہوئے۔ احادیث دے مطابق، سیرت دے مطابق اور تاریخ دے مطابق کسی اعتبار نال بھی یہ بات درست نہیں، صحیح نہیں۔ اصل حقیقت حال یہ ہے کہ سفر دے آخری بدھ چہار شنبہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس بیماری دا آغاز ہویا، ابتدا ہوئی، جس بیماری وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انتقال فرمایا۔ 28 سفر بدھ نو آپ بیمار ہوئے۔ بعض کتاباں 29 لکھے ہے سیرت دیاں چ، جو بھی ہوئے کوئی ایک ادھے دن دا تاریخ وچ ایڈی لمبی سیرت وچ فرق پہ جاندا، کوئی ایسی گل 14 یا 13 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار رہے، اور 12 ربیع الاول نو سن 11 ہجری سوموار والے دن طلوع آفتاب تو بعد دوپہر تو پہلا نبی کائنات امام الہدا سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جسد اطہر چوں، آپ دے جسم پاک چوں آپ دی روح مبارک پرواز کر گئی۔ تو 28 سفر جو ہے یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیماری دے آغاز دا دن ہے، صحت یابی دا دن نہیں ہے۔ اس وجہ تو اور دوسری وجہ کہ پچھلے جمعے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اے مسئلہ عرض کیتا کہ آپ آخری نبی نے، تو آخری دی وجہ تو بہت ساریاں چیزاں سامنے آئیاں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی امت آپ دی آخری امت ہے۔ جس طرح رسول پاک تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، اسی طرح اس امت تو بعد قیامت تک کوئی دوسری امت نہیں ہے، کیونکہ امت دی نسبت نبی دی طرف ہے۔ امت نوح علیہ السلام دی امت، امت ابراہیم علیہ السلام دی امت، امت موسیٰ علیہ السلام دی امت، اشیاں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی امت۔ چونکہ آپ تو بعد قیامت تک نبی اور کوئی نہیں، لہذا اس امت تو بعد قیامت تک امت بھی اور کوئی نہیں۔ سب مسلمانوں دا متفقہ عقیدہ ہے حدیث پاک دے مطابق کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول اجلال فرمان گے، مگر وہ اپنی امت نہیں بنان گے، اپنا کلمہ نہیں پڑھان گے، اپنے دین عیسائیت دی دعوت نہیں دین گے، اپنے مذہب اور اپنے ملت دی اشاعت نہیں کرن گے، بلکہ وہ خود بھی کلمہ پڑھن گے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن گے، تبلیغ کرن گے تو آپ دے دین دی تبلیغ کرن گے، اشاعت کرن گے تو قرآن و سنت دی اشاعت کرن گے۔ گویا کہ وہ نبی دی حیثیت نال نہیں آن گے، بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی دی حیثیت نال تشریف لے آن۔ سنن ابن ماجہ ایک حدیث ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے اس امر دی وضاحت فرمائی۔ آپ نے اپنے صحابہ نو اور اپنی امت نو مخاطب ہو کے بہت سارے مسئلے اس حدیث سے بیان فرمائے۔ آخری مسئلہ یہ بیان فرمایا آپ نے اس حدیث پاک کہ انا آخر الانبیاء، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت نو مخاطب ہو کے فرمایا انا آخر الانبیاء،
میں نبیاں چوں آخری نبیاں، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، فرمایا تسی آخری امت ہو۔ جس طرح میرے تو بغیر نبی کوئی نبی نہیں ہے، اسی طرح میرے تو بعد امت بھی اور کوئی نہیں ہے۔ اور اے امت سرکار دا امتی ہونا میرے بھائیو بزرگو، حضور دا امتی ہونا کوئی معمولی گل نہیں ہے۔ اللہ دی قسم بڑے شرف دی بات ہے، بڑی عزت دی بات ہے، بڑی فضیلت دی بات ہے، بڑی منقبت دی بات ہے، اور بڑے مرتبے دی بات ہے جنوں اللہ تعالی رسول پاک دا امتی بنن دا اعزاز عطا فرما دے۔ اے امت وہ امت ہے جہدیاں فضیلتاں واسطے اللہ نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرمائیاں ہیں۔ چوتھے پارے دی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت دے بارے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم۔ اللہ فرماندا ہے میرے پیارے رسول دے امتیو، کنتم خیر امت، تسی بہترین امت ہو، تسی خیر امت ہو، تسی اعلی امت ہو، تسی افضل امت ہو۔ اخرجت للناس، تہاڈا کام ہے کہ اپنی اصلاح تو بعد تسی لوگاں دی بھی اصلاح کرنی ہے۔ تأمرون بالمعروف، نیکی دا حکم دینا تہاڈا کام ہے۔ وتنہون عن المنکر، اور برائیاں تو منع کرنا تہاڈا کام ہے۔ وتؤمنون باللہ، اللہ دے ایمان لے آن دا اعلان کرنا تہاڈا کام ہے۔ اللہ فرماندا ہے ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم۔ آپ نے فرمایا میرے محبوب دے امتیو، اگر اہل کتاب یہود و نصارہ بھی پیارے نبی تے ایمان لے آ کے سرکار دے امتی بن جان، لکان خیر لہم، انہاں واسطے بھی بڑی اچھی بات ہے، وہ بھی خیر امت میں شامل ہو جان گے، بشرط ہے کہ رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ایمان لے آؤ۔ تو اس امت دا تذکرہ قرآن پاک دیاں آیتاں چ ہے۔ دوسرے پارے دی دوسری آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ فرماندا ہے اے میرے رسول دے امتیو، اساں تانوں امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا، معتدل امت بنایا، متوازن امت بنایا۔ تواڈے وچ افراط و تفریط نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ لتکونوا شہداء علی الناس، فرمایا تسی لوگاں تے گواہ ہو، اے امت گواہ ہے پہلیاں امتاں دی۔ رسول پاک دی امت پہلیاں امتاں دی گواہ ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ فرماندا ہے میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا گواہ ہے۔ یہ دی وضاحت حدیث پاک اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج فرمائی، لمبی حدیث ہے، میں آخری نتیجہ عرض کر دینا کہ بہت سارے انبیاء قیامت والے دن اللہ دے دربار چ حاضر ہون گے، اور جنہاں دی طرف انہاں نبیاں نو بھیجیا گیا، رسولاں نو مبعوث فرمایا گیا، او امتاں بھی حاضر ہون گیاں۔ اللہ تعالیٰ امتاں کولوں بھی سوال کرے گا، نبیاں کولوں بھی سوال کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کچھ حصہ صحیح بخاری شریف سے اور لمبی حدیث سنن ابن ماجہ شریف ہے، دوویں حدیث دیاں کتاباں، جنہاں کتاباں نوں اسی سیاہ ستہ کہنے نا، 6 صحیح کتاباں، انہاں چوں پہلا نمبر صحیح بخاری شریف دا ہے تے 6واں تے آخری نمبر سنن ابن ماجہ شریف دا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ویلے انبیاء نو امتاں دے سامنے کھڑا کر کے پوچھیا جائے گا کہ تسی تبلیغ کیتی،
وہ کہن گے یا اللہ کیتی۔ ہن جڑے لوگ انہاں نبیاں نو مانتے نہیں سن، ہے انہاں دے زمانے دے سن، انہاں ول اس نبی پیغمبر رسول نو بھیجیا گیا، انہاں نو پوچھیا جائے گا کہ اے رسول تواڈے کول آیا؟ حدیث پاک دے لفظ نے، حضور نے فرمایا وہ سارے لوکی کہن گے ما جاءنا من نذیر، ساڈے کول تے کوئی ڈران والا آیا ہی نہیں، اسی تے انہاں نو جاندے نہیں ہے کون نے تے کون نے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہن تسی اندازہ فرماؤ اس ویلے منظر کنا خوفناک ہوئے گا۔ قرآن پاک اللہ نے فرمایا کہ نبیوں نے بھی پوچھا جانا کہ تسی اپنا فرض پورا کیتا کہ نہیں کیتا، کہ جنہ ول انہاں نبیاں نو بھیجیا گیا انہاں لوگاں نو بھی پوچھا جانا تسی نبی دی فرما برداری کیتی کہ نہیں کیتی۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ قرآن دی آیت 8ویں پارے اللہ فرماندا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جنہ ور رسول بھیجے گئے انہاں کولوں بھی سوال ہونا ہے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولاں کولوں بھی سوال ہونا ہے۔ نبی رسول پیغمبر کہہ رہے نے اساں اللہ تیرے دین دی تبلیغ فرمائی کیتی، امت کہہ رہی ہے سانو پتہ ہی نہیں، اسی انہوں جاندے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انہاں نبیوں نو پوچھے گا تواڈے کول کوئی گواہ ہے؟ امت تے انکاری ہے، کوئی گواہ ہے جے کہ تسی تبلیغ فرمائی ہے، میری نبوت رسالت دا حق ادا کیتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلا تشریف لے آنے والے نبی حضور فرماندے نے اللہ نو کہن گے ہاں یا اللہ ساڈے کول گواہ ہے۔ اللہ فرمائے گا کون گواہ ہے؟ رسول پاک نے فرمایا او نبی کہن گے یا اللہ تیرے آخری نبی محمد دی امت ساڈی گواہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر میری امت دے لوگ اللہ سانو سرکار دا صحیح سچا حقیقی امتی بنا دے وے، آمین آمین۔ فرمایا میری امت دے لوگ اونا نبیاں دے حق وچ گواہی دین گے، او امتی اعتراض کرن گے تسی تے بعد چاہے ہو، تسی پہلے نبیاں دی گواہی کیویں دیندے ہو؟ سرکار دو عالم نے فرمایا میرے امتی کہن گے اسی اس واسطے گواہی دینے ہاں کہ ساڈے قرآن نے فرمایا نبی پاک تو پہلے نبی برحق سن، ساڈے رسول نے فرمایا کہ میرے تو پہلا آن والے انبیاء بھی برحق سن۔ رسول پاک فرماندے نے علیہ الصلوۃ والسلام جس ویلے میری امت پہلے نبیاں دے حق وچ گواہی دے گی نا تو پھر میں آخر تے گواہی دواں گا کہ یا اللہ جو میری امت کہہ رہی ہے حق کہہ رہی ہے، سچ کہہ رہی ہے، صحیح کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول پاک نے یہ آیت تلاوت فرمائی دوسرے پارے دی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ الغرض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری نبی نے آپ دی امت اللہ دی آخری امت اور اے جڑا قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک اے اللہ دی آخری کتاب ہے، آخری کتاب ہے، او کتاب ہے جے دے بارے میں میرا مولا فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ جس رات قرآن پاک آیا او رات راتاں جو افضل تے اعلیٰ، جس مہینے وچ قرآن آیا او مہینہ مہینیاں جو افضل تے اعلیٰ، جنہ شہراں وچ قرآن آیا او شہر شہراں جو افضل تے اعلیٰ۔ قربان جائیے جس ذات تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا او ذات بھی ساریاں ذاتاں جو افضل تے اعلیٰ ذات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ حضرت آخری نبی، آپ دی امت آخری امت،
آپ دی کتاب آخری کتاب، یہ تو بعد قیامت تک کوئی کتاب نہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اللہ نے جڑا دین اپنے آخری نبی نو عطا فرمایا وہ آخری دین ہے، آخری دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ نا اسلام، اور وہ مکمل اکمل پورا دین ہے، وہ کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، ہر اعتبار نال کامل اور مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج دا خطبہ، آخری دی گل ہے اج، صرف آخری، آخری نبی، آخری امت، آخری کتاب، آخری دین، آخری حج، خطبہ ارشاد فرما رہے نے حج دا 9 ذوالحج نو میدان عرفات۔ اللہ سانو سب نو حاضری دی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ جدوں حضور نے خطبہ دے لیا نا، غالباً 2-3 سال پہلے دی گل ہے، ایک جمعے دے خطبے چ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا خطبہ سنایا سی کہ آپ نے اس خطبے چ کی گلاں فرمائی۔ خطبہ حجۃ الوداع، آخری حج دا خطبہ، جس ویلے آپ نے خطبہ دے لیا اسی وقت جبریل آ گئے، عرض کیتی آقا مینوں اللہ نے اے آیت دے کے بھیجا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے میرے محبوب دے صحابیو، آج دے دن میں تہاڈا دین تہاڈے واسطے مکمل کر دیتا ہے اور تہاڈے تے اپنی نعمت نو تمام کر دیتا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بطور دین تہاڈے واسطے جس نظام نو پسند فرمایا ہے او اسلام نو پسند فرمایا ہے۔ آخری دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور آخری قبلہ، سبحان اللہ۔ پہلا رسول پاک اور آپ دے صحابہ بھی بیت المقدس مسجد اقصی وال منہ کر کے بالکل الٹ قبلے دے دوسرے پاسے 17 یا 16 مہینے ہجرت تو بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور جدو مکہ مکرمہ ہی سن، جو رسول پاک مکہ مکرمہ بیت اللہ دے قریب نماز پڑھ دے، زیادہ تے مشرکین پڑھنی نہیں سن دے، لیکن کبھی کبھار آپ پڑھ لیں دے رات دی تاریکی۔ اس ویلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے انداز نال کھڑے ہوندے، قبلہ خانہ کعبہ دے اس پاسے کھڑے ہوندے کہ آپ دا رخ یک وقت بیت اللہ وال بھی ہوندا اور بیت المقدس وال بھی ہوندا۔ تو خیر جب مدینہ تشریف لے آئے تو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، لیکن آپ دا دل کردا سی، خواہش سی کہ اللہ تعالیٰ میرا قبلہ تبدیل فرما دے اور مینوں اللہ تعالیٰ نماز پڑھن واسطے سمت اور جانب اور طرف خانہ کعبہ مقرر فرما دے، اور یہ واسطے حضور دعاواں بھی کر دے۔ اور قرآن پاک دسدا ہے کہ حضور کئی دفعہ نظراں آسمان والے اٹھا کے وحی دا انتظار بھی فرماندے کہ شاید ہنے ہی جبریل آ جائے۔ آخر دن آ گیا، ہجرت تو 16-17 مہینے بعد وہ دن آ گیا جدوں جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور قرآن پاک دے دوسرے پارے دیاں آیتاں آپ دے قلب اطہر تے نازل فرمائیاں کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
اللہ فرماندا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی تہاڈا چہرہ بار 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 آسماناں وال اٹھنا تے پھرنا ویکھ رہے ہیں. فول وجہک شاطر المسجد الحرام کہ تسی وحی دا انتظار فرما رہے ہو. اللہ فرماندا میرا محبوب میں تانوں حکم دے رہا ہاں کہ اج تو بعد تساں تے تہاڈی امت نے نماز وچ رخ کرنا ہوے گا تے مسجد حرام وال رخ کرنا ہوے گا. ہن قیامت تک واسطے قبلہ بیت اللہ ہے. جان بوجھ کے اگر کوئی بندہ بیت اللہ تو علاوہ مسجد حرام تو علاوہ مکہ مکرمہ تو علاوہ کسی اور پاسے جان بوجھ کے نماز پڑھے وہ دی نماز کوئی نماز نہیں ہے. دو چار صورتاں ہیں کہ قبلے دا پتہ نہیں چل رہا, سفر وچ ہے یا کسی ایسی جگہ تے جتھے انہوں قبلے دا پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ ادھر ہے ادھر ہے یا ادھر ہے یا ادھر ہے. حدیث پاک اندر ہے کہ او اپنے ظن غالب دے مطابق اپنے خیال دے مطابق جدھر زیادہ رجحان ہوئے جدوں پتہ نہ لگے ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھ لے. جدھر او دا ظن غالب ہے زیادہ امکان انہوں ہے کہ قبلہ ادھر ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھ لے, اللہ او دی وہی نماز قبول فرما لے گا. مگر نماز معاف نہیں ہے, معاف نہیں ہے, یہ گل ذہن چ رکھیا. پھر حضور پاک نے بھی فرمایا کہ ادھی نماز پڑھ لی ہے یا ایک رکعت پڑھ لی یا دو پڑھ لیاں یا تین پڑھ لیاں, کچھ حصہ نماز دا پڑھ لیا. نماز دے دوران انہوں کسی نے پچھوں آ کے دس دیتا یا انہوں آپ ہی پتہ لگ گیا, اندازہ ہو گیا کہ میں تے غیر قبلہ وال منہ کر کے نماز پڑھ رہا تے قبلہ تے دوسرے پاسے میں کسی نے دس دیتا آگے, یا انہوں خود اندازہ ہو گیا, یقین ہو گیا. حضور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے, آپ نے فرمایا نماز دے وچ ہی اپنا قبلہ تبدیل کر لوے, بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھ لے, جڑی ادھر نو کر کے پڑھی ہے وہ بھی قبول ہے, جڑی ادھر نو منہ کر کے پڑھی ہے وہ بھی قبول ہے. اللہ اکبر, دہران دی لوڑ نہیں. واہ نبی تیریاں عظمتاں دے قربان جائیے, امت تیریاں شفقتاں تے محبتاں دے قربان جائیے. کہ اے نہیں فرمایا پھر پڑھو جڑیاں ادھر پڑھیاں وہ بھی پڑھو, نہیں, جڑی پڑھی گئی لیکن معاف نہیں ہے. تو خیر عرض میں یہ کر رہے ہیں کہ رسول پاک آخری نبی, امت آخری امت, قرآن مجید آخری کتاب, دین اسلام آخری دین, بیت اللہ آخری قبلہ. اور قربان جائیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات مبارکہ چ آپ دی وفات حسرت آیات تو 5 مہینے پہلا جڑا رمضان آیا وہ آپ دا آخری رمضان. یہ میں رمضان دی گل آخری کیوں کیتی کہ یہ دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معمول رمضان تو ہٹ کے کچھ کام کیتے جہدے وچ اشارہ سی کہ اے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری رمضان ہے. 2 گلاں صرف سن لو حدیث پاک دے مطابق. ایک تو ہے کہ عام رمضان وچ رسول پاک دا اے معمول سی مستقل کہ اس رمضان تک جتنا قرآن پاک نازل ہو چکیا ہوندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم او سارا قرآن حضرت جبریل علیہ السلام نو زبانی سناندے تے حضرت جبریل کولوں سن دے. اینوں کہندے نے قرآن دا دورہ کرنا, سنانا اور سننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان وچ ایک مرتبہ قرآن پاک سناندے, ایک مرتبہ جبریل کولوں سن دے. لیکن جدوں رسول پاک دا آخری رمضان آیا تو بخاری شریف وچ حدیث ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ جبریل نو قرآن سنایا اور 2 مرتبہ جبریل کولوں قرآن سنیا. 2 مرتبہ. یہ مطلب یہ سی کہ کوئی اہم واقعہ ہون والا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی روٹین تبدیل فرما لی.
عام رمضان وچ رسول پاک ادا آخری اشرا آخری 10 دن 21 رمضان تو لے کے آخر رمضان تک اعتکاف فرماندے مسجد نبوی چ آخری اشرا 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کر دے لیکن جدوں آپ دی زندگی دا آخری رمضان آیا سرکار دی وفات حضرت آیات تو 5 مہینے پہلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان اندر 20 دن اعتکاف کیتا آپ نے آخری رمضان وچ اپنی زندگی دے آخری رمضان وچ 20 دن اعتکاف فرمایا یہ اشارہ سی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری رمضان ہے اور اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری اعتکاف ہے اللہ اکبر کبیرہ آخری وہی آخری آیت جڑی رسول پاک تے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ دی آیت نمبر 181 ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ آخرت آخری آیت آخرت دے بارے آخری آیت آخرت دے بارے فرمایا اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آخری آیت نازل فرمائی واتقوا یومن لوگو اس دن کولوں ڈر جاؤ بچ جاؤ اس دن کولوں ترجعون الی اللہ جس دن سارے اللہ ول لوٹ جاؤ گے موت تو ڈر جاؤ قیامت تو ڈر جاؤ آخرت تو ڈر جاؤ اللہ دے دربار وچ حاضری تو ڈر جاؤ جہنم تو ڈر جاؤ اللہ دے عذاب تو ڈر جاؤ خدا دی گرفت تو ڈر جاؤ واتقوا یومن اس دن کولوں بچ جاؤ ڈر جاؤ ترجعون الی اللہ جدوں تسی سارے اللہ ول لوٹ جاؤ گے جدوں اللہ کول جاؤ گے نا تے ثم توفا کلو نفس ما کسبت اللہ فرماندا پھر ہر بندے نو او دی کمائی دا پورا بدلہ دتا جائے گا دنیا دے جو کر کے آیا ہے نا اچھے عمل کر کے آیا جزا ملے گی برے عمل کر کے آیا سزا ملے گی نیک اعمال کیتے جنت ملے گی برے اعمال کیتے جہنم ملے گی ثم توفا پھر پورا دتا جائے گا کلو نفسن ہر جان نو ہر بندے نو ہر شخص نو ہر مرد نو ہر عورت نو بما کسبت جو نے کسب کیتے ہون گے اللہ فرماندا جے وہم لا یظلمون او لوگو اس دن کسے تے اللہ والوں ظلم نہیں ہوے گا اے آخری آیت ہے جیڑی اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے نازل فرمائی اور آخرت دی گل اس آیت اندر کیا میرے تو اڈے واسطے سبق نہیں ہے نا باتاں اور نا حدیثاں اور نا آیتاں اندر کہ اسی اپنی آخرت دی تیاری کریے اور آخری صورت سبحان اللہ پوری صورت یہ ایت دی گل سی نا آخری پوری صورت جیڑی اللہ نے اپنے حبیب مکرم جناب محمد مصطفیٰ محبت نہ کہو صلی اللہ علیہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے نازل فرمائی او اے ہوئی صورت ہے جیڑی میں شروع وچ پڑھی جس دا نام صورت نصر ہے تنا آیتاں تے مشتمل ہے چھوٹی جی صورت نصر نون سواد را نصر یہ دا معنی ہے مدد نصرت امداد اعانت اے تنا آیتاں دی صورت او آخری صورت ہے جیڑی اللہ نے پوری صورت اپنے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائی اور اے پوری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات حسرت آیات تو
6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਇਤ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਈ, ਕੱਲੀ ਆਇਤ। ਪੂਰੀ ਸੂਰਤ ਨਸਰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو 6 مہینے پہلا نازل ہوئی۔ ترجمہ سنو تے بڑیاں گلاں سمجھ آن گیاں۔ اللہ فرماندا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اللہ دی فتح آ جائے، نصر اللہ اللہ دی مدد آ جائے، آ گئی ہے اللہ دی مدد، والفتح فتح ہو جائے، مکہ فتح ہو جائے، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کہندا میرے پیارے نبی جدوں اللہ دی مدد آ جائے، والفتح فتح نصیب ہو جائے، ورأیت الناس تانوں نظر آ جائے، تسی ویکھو اپنیاں اکھاں نال کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جڑے لوگ نے نا او فوج در فوج، موج در موج، گروہ در گروہ، خانداناں دے خاندان، قبیلیاں دے قبیلے، برادریاں دیاں برادریاں، جماعتاں دیاں جماعتاں، یدخلون فی دین اللہ، اللہ دے دین وچ داخل ہو رہے نے۔ اے منظر ویکھیا میرے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکہ فتح ہو گیا، اللہ دی مدد آ گئی، ہر پاسے فتح دے شادیانے بج گئے، فتح دے علم بلند ہو گئے، جھنڈے بلند ہو گئے، قبیلیاں دے قبیلے آگے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ فرماندا سونیا جدوں اللہ دی مدد آ گئی ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، لوگ فوج در فوج، افواجا فوج دی جمع، فوج در فوج، موج در موج، شوق در شوق، ذوق در ذوق، دین وچ داخل ہو رہے نے۔ اللہ ہن میں کی کراں؟ مولا فرماندا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ فرماندا میرا محبوب تیرے رب نے تینوں ہر پاسے کامیابیاں دے چھڑیاں، کامیابیاں دے چھڑیاں، کامرانیاں دے چھڑیاں، اسلام نو غلبہ دے چھڑیا، مسلمان غالب آ گئے، ہر پاسے فتح دے شادیانے وج گئے، اللہ دیاں مددیں شامل حال ہو گئیاں، لوگ ہزاراں تے لکھاں دی تعداد وچ مسلمان ہو گئے۔ اے میرا محبوب ہن تسی میرے کول آن دی تیاری فرما لو، فسبح، ہائے ہائے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اللہ کہندا ہے میرا محبوب اور میریاں حمداں کریا کر، میریاں تعریفاں کریا کر، میریاں تسبیحاں کریا کر، میریاں بڑھائیاں بیان کریا کر، جس میں اللہ نے تینوں یتیم پیدا فرما کے کائنات دا سردار بنا چھڑیا۔ فسبح، سونیا میریاں تسبیحاں بیان کر، میں تینوں سب کچھ دیتا ہے۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب دیاں تعریفاں کر، اپنے رب دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے تواڈے واسطے سبق ہے، اللہ شانہ دے، مرتبہ دے، عزتاں دے، احترام دے، کامیابیاں دے، مال دے، دولت دے، رزق دے، اللہ اولاد دے، عظمتاں عزتاں فضیلتاں دے، تے تکبر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، میں انج کیتا ہے، نہیں نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، اے جو کچھ کیتا ہے میرے عرش والے رب نے کیتا۔ اللہ اپنے رسول نو فرما رہا فسبح، سونے اپنے رب دیاں تسبیحاں بیان کر، بحمد ربک، اپنے رب دی حمد، الحمدللہ کہہ، الحمدللہ کہہ، سبحان اللہ کہہ، واستغفرہ، سونے استغفار کریا کر۔ مینوں تانوں بھی چاہیے نا کہ کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے زندگی دی بتی گول ہو جائے، جڑے اسی بابے ہاں جنہ دی عمر 63 سال ہو گئی ہے، 63 سال مسنون عمر ہے، رسول پاک دی عمر 63 سال سے، 63 سال دے 3 دن، 63 سال مسنون عمر ہے،
جہے 63 سالاں دے ہو گئے ہیں انہاں نوں تے یہ کام ضرور کرنا چاہیے نا. انہوں پتہ کوئی نہیں جوانی چ آ جائے کہ بچپن چ آ جائے, ہر ایک نوں کرنا چاہیے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. ماں جی عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماندیاں نے جدوں سرکار تے اے صورت نازل ہوئی نا تے میں نبی پاک نو ویکھیا کہ اللہ دے پاک نبی رکوع وچ بھی اے دعا پڑھنا شروع ہو گئے, سجدے وچ بھی اے دعا پڑھنا شروع ہو گئے. سبحانک اللہم و بحمدک, ہائے ہائے سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک. اے اللہ تو پاک ہے, تو پاک ہے, ہر قسم دے عیباں تو, شرک تو, دوئی تو پاک ہے. وَبِحَمْدِكَ ساریاں تعریفاں تیریاں نے. اللہم اغفر لی, مولا میں تیرے کولوں دعا کرنا مینوں معاف فرما دے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. اللہ کہندا سونیا ہن اپنے رب دیاں تسبیحاں بیان کر, حمداں بیان کر, استغفار پڑھیا کر. انہ کان توابا, میرا محبوب دعاواں منگنا تیرا کام ہے تے قبول کرنا میرا کام ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. محبوبہ بڑا ہو گیا, تو تکلیفاں بھی بڑیاں سہ لیاں تے خوشیاں بھی بڑیاں ویکھ لیاں. سونیا ہن آخرت دی تیاری کر تے میرے نال ملاقات دی تیاری کر. اور میرے ویرو, میرے تواڈے محبوب تے رسول جناب محمد مصطفیٰ, مزہ نہیں آیا؟ سب کہو اونچی آواز نہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنے سفر آخرت دی تیاری کس طرح فرمائی تے 28 سفر نو سرکار کس طرح بیمار ہوئے, ایدہ تذکرہ اللہ دی توفیق نال تواڈیاں دعاواں نال انشاءاللہ اگلے جمعے کرانگے. اللہ مینوں تانوں اپنے محبوب دا فرما بردار بنن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.